پریشان ہو کے راستہ ڈھونڈتے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے ہم صدقہ دیتے ہیں, کب دیتے ہیں؟ جب مصیبت آ جاتی ہے, جبکہ ہمیں صدقہ دینا ہے مصیبتوں کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے. صحابہ وغیرہ اس طرح ہی سوچتے تھے اور ایسے ہی عمل کرتے تھے اور بہت صدقہ دیتے تھے. ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے نا تو یہ بھری ہے صدقات سے. میں اگر واقعات لینے بیٹھوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اتنے واقعات ہیں صحابہ کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, صدقہ مال خرچ کرنا, اس کو مال خرچ کرنے کی کئی فضائل ہیں. ٹھیک ہے, تو آئیے آج ہم صدقے کے تعلق سے فضیلتیں دیکھتے ہیں, فائدے دیکھتے ہیں, بینیفٹس آف گیونگ صدقہ ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے, جس میں پہلا عنوان ہمارا ہوگا زندگی میں صدقہ دینے کے فائدے. ٹھیک, اور آخرت میں بھی کچھ میں نے ایسے فائدے رکھے جو زندگی میں بھی فائدے دیتے ہیں, لیکن چونکہ مومن کے لیے اصل ٹھکانہ آخرت ہے تو میں نے اس کو آخرت میں رکھ دیا. حالانکہ اس کے فائدے دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی, لیکن چونکہ اصل ٹھکانہ میرا اور آپ کا آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ چلیں گی, لہٰذا میں نے ان فضائل کو دنیا کی زندگی میں نہ رکھتے ہوئے آخرت میں رکھ دیا, جبکہ اس کے دنیا کے فائدے بھی آخرت والے میں دنیا کے فائدے بھی انشاءاللہ جی شامل ہے. تو آئیے پہلا ٹاپک کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں, صدقہ دینے کے زندگی میں فضائل. وہ کیا فائدے ہیں جو مجھے اور آپ کو, وہ کیا فائدے ہیں جو مجھے اور آپ کو صدقہ دینے سے زندگی میں حاصل ہوں گے, اپنی اس ورلڈلی لائف میں اس کا بینیفٹس اور گینز ہم حاصل کریں گے. آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ بات کامن ہے, ساری حدیثیں کامن ہیں, آیتیں بھی کامن ہیں, مردوں اور عورتوں کے لیے یاد رکھیے. مطلب کوئی یہ نہیں بولے کہ بھائی عورتوں کے لیے کیا, سب کے لیے یہ سب کچھ ہے, اس میں سب کچھ شامل ہے. اب وہ کام جو عورتیں نہیں کر سکتی, جیسے بہت ساری عورتیں نہیں کماتی, تو وہ ہو سکتا ہے کچھ گھریلو کام کر کے کمائے اور صدقہ دے. اگر وہ بھی نہیں کرتی تو اس کے پاس جسمانی مدد کر کے اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے شوہر کے مال کے ذریعے, اپنے بیٹے کے مال کے ذریعے, ہے نا, وہ بھی کر سکتی ہے. یاد رکھیے انشاءاللہ وہ نکات بھی اس میں آئیں گے. تو بہرحال عورت کو بھی کرنا ہے, وہ بھی حاصل کر سکتی. آپ کو عورت کہے میں کماتی نہیں ہوں, تو وہ کم از کم تڑپ رکھے کہ اللہ کاش مجھے تو دے تو میں بھی صدقہ کروں, اس نیت کا بھی تو اس کو انشاءاللہ عزیز اجر ملے گا. یاد رکھیے. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. زندگی میں صدقات دینے کے انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں. تو آئیے پہلا فائدہ, یہ فائدوں کی ترتیب بھی میری اپنی دی ہوئی ہے, کوئی یہ سیکوینس کوئی احادیث میں نہیں آتا ہے, تو یہ 30 بھی میرے سلیکٹڈ ہے اور سیکوینس بھی میرا اپنا سلیکٹ. تو آئیے صدقات دینے کے جو 30 فائدے, اس میں سے پہلا جو ٹاپک ہے صدقہ دینے کے دنیا میں کیا فائدہ ہوگا, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور پہلا فائدہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں صدقہ دینے کا جو مجھے اور آپ کو ملے گا, وہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا, جس کو ہم کہیں گے صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے. صدقہ پہلا فائدہ, صدقہ ظاہری اور باطنی ایکسٹرنل اور انٹرنل پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے. کیا فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے, مطلب صحابہ کے مال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ لیجئے, تطہرہم تاکہ وہ پاک ہو, وتزکیہم اور ان کا تزکیہ ہو. اس لیے میں نے کہا ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا صدقہ ذریعہ. تطہرہم پاکیزہ ہو ظاہر اور باطن, تزکیہم تزکیہ ہو ظاہر اور باطن کا, بولتے ہیں نفس کا تزکیہ. تو صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. تو اللہ نے فرمایا تزکیہم بہا وصلی علیہ, اللہ کے رسول کو فرمایا اور کہا اور بلا شبہ آپ ان کے لیے دعا کیا گیا, صدقہ دینے والوں کے لیے دعا کیا کیجئے. کیوں؟ ان صلاتک, اس لیے کہ آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا سکن لہم, ان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے مومنوں کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے دعا کرے, یہ سکون کا باعث ہوتا ہے. تو ان کے لیے دعا کیجئے, یہ ان کے لیے موجب اطمینان ہے, اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سے صدقہ لیجئے تاکہ ان کو پاک کرے. میرے بھائیوں ایک بات میری غور سے سنیں, مال کا دینا ہمیشہ انسان کے اندر اچھے خصائل کو جنم دیتا ہے, اور مال کا جمع کرنا, ہوڑ کرنا اور خرچ نہ کرنا ہمیشہ انسان میں برے خصائل پیدا کرتا ہے. جس سماج میں لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کی خصلتیں بدل جاتی ہیں, ان کے اندر اچھی خصلتیں آ جاتی ہیں. چونکہ جتنی خصلتیں بری مال جمع کرنے سے, اللہ کے راہ میں نہ خرچ کرنے سے ہوتی ہے, دوسرے کسی عمل سے اتنی برائیاں نہیں آتی. کینہ, تکبر, حسد, جلن, لالچ, رشتے کو توڑنا, یہ سب عمل مال جمع کرنے کے ہوتے ہیں. اور انسان جب مال جمع کر کے سوچتا ہے میرا ہے, تو غریب رشتہ دار اس کو مصیبت دکھتا ہے تو رشتہ توڑ لیتا ہے, کسی کے پاس زیادہ دیکھتا ہے تو اسے جلن کرنے لگتا ہے,
اور لالچ کرتا ہے کہ دوسروں کا بھی میرے پاس آ جائے، تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کمایا، عقل جیسا فرعون کو تھی، حامان کو تھی، اور اسی طرح جو ہم دیکھتے قارون کو تھی کہ یہ تو ہم سب کچھ ہے، ہم نے ہی سب کچھ کمایا، یہ ہماری کمائی ہے۔ قارون اس کے لیے ہمارے لیے بہت اچھی مثال ہے، یاد رکھیے یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو عاجزی، انکساری، حل، بردباری، جھکاؤ انسان کا معلوم آپ۔ تو مال خرچ کرنا اللہ فرما رہا ہے ان سے تطہر، ان سے پاکیزہ ہوں گے، تزکی، ان کا تزکیہ ہوگا مال خرچ، اس سے ظاہری اور باطنی طور سے انسان پاک ہوتا ہے، بڑی اہم چیز، اور ہم سب برائی میں لت پت ہے، یاد رکھیے نکلنے کا ذریعہ ہے مال کو خرچ کی۔ آئیے دوسرا فائدہ ہم دیکھتے ہیں مال خرچ کرنے کا جو زندگی میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ نہ کرنے والا موت کے بعد واپس آنے کی تمنا کرے گا۔ اب یہ تو نہیں دینے والے کا انجام ہوا، میں یہاں کیوں رکھ رہا ہوں؟ فضیلت بتانے کے لیے رکھ رہا ہوں، اتنا افضل عمل ہے کہ جو کر کے نہیں جائیں گا، موت کے بعد دعائی دیں گا رب کو، اللہ واپس موقع دیا جائے میں جا کے صدقہ کروں گا۔ سمجھ رہے آپ؟ اگر ایک میت دنیا میں واپس آنے کا سوچ رہی ہے، ایک مردہ دنیا میں واپس آنے کا سوچ رہا ہے، تو یقیناً ایک بڑا کام تھا جو چھوڑ کر گیا ہوگا، تبھی تو واپس آ کر وہ کام کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو صدقہ نہ کرنے والا موت کے بعد واپس آنے کی دنیا میں تمنا کریں گا تاکہ یہ عمل کر لے۔ تو دنیا میں زندوں کو کرنا کتنا ضروری ہوا ہم سوچ لے۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، فَيَقُولَا، اور مرنے کے بعد وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی جائے، کیوں قریب، فاصدقا، تاکہ میں صدقہ کر دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوں میں شامل ہوں۔ دو وہ تمنا کر رہا ہے مردہ، کیا کہ اللہ مجھے موقع اور ڈھیل دی جائے تاکہ میں دنیا واپس جاؤں، تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، جو نیکیاں کرنے کا حکم دیا، جو چھوڑ کر میں آیا ہوں میں وہ کام کرنے لگوں۔ تو میت بھی دنیا میں واپس آ کر ارادہ کریں گی نیکی کرنے کا، حالانکہ وہ جو اظہار کر رہا ہے، وہ جو مردہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صدقہ اور نیک لوگوں میں چالو ہوتا نیکی کر کے آؤں، حالانکہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن امپورٹنٹ نیکی ہے، اہم نیکی ہے، اس لیے الگ سے بیان کر رہا ہے وہ کہ صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل، حالانکہ نیکی میں صدقہ بھی شامل ہے، لیکن اہم نیکی اس لیے مردہ میت الگ سے کہہ رہا ہے اللہ ڈھیل دی جائے تاکہ میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں صدقہ کتنا اہم عمل ہے کہ مردہ انسان بھی اللہ سے التجا کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے موقع دیا جائے دنیا واپس جانے کا، صدقہ کروں، نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جو زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے خوب صدقہ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا گن گن کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دیں گا، بنا حساب کے صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ بھی، اس کا معنی بنا حساب کے، تم سمجھ رہا؟ مطلب صدقہ کرنے میں مت گنو، اس لیے کہ جس کو دے رہے ہو وہ ذات ایسی ہو پلٹا کے دینے والی ہے، وہاں مت گنو۔ اور واقع میں صحابہ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں اور سلف صالحین کے بڑے ثمرات اور فائدے انہوں نے صدقات دے کے اٹھائے ہیں اس دنیا میں، اور آخرت تو یقیناً لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں وہ کام کر کے آئے جو ان کا رب ان سے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا فائدہ فضائل صدقہ دینے کے کیا ہوتے، وہ یہ ہے صدقے کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دیا جائے گا، آخرت میں تو صدقے کا بدلہ ہے ہی، صدقے کا بدلہ دنیا میں بھی پورا پورا مجھے اور آپ کو دیا جائے گا۔ اور سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 39 میں اللہ فرماتا ہے، 34 کے 39 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، پھر آگے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو جو ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، مقدار میں دیتا ہے، پرٹیکولر دیتا ہے، حساب سے دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، لیکن یاد رکھو جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فهو یخلفہ، اللہ اس کو پلٹا کر تمہیں دینے والا ہے۔
اللہ تم کو پلٹا کر دینے والا ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہت ہی خیر رزق دینے والا. جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی اللہ پلٹا کر دینا، یخلفہ، اللہ اس کو واپس دینے والا ہے تم کو. تو اسی لیے میں نے یہ باب اس کو جو ٹاپک دیا، صدقہ دینے والے کا پورا پورا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، اللہ پلٹا کے دیں گے، اللہ پلٹا کے دیں گا. صدقہ دینے والا کبھی لاس میں نہیں ہوتا ہے، صدقہ دینے والا کبھی لاس میں نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس کو پورا پورا پلٹا کر دیتا ہے، اور جس خالص نیت سے جو چیز جب اس نے دیے، اسی طرح اس سے بہترین انداز سے، بہت بہترین انداز سے اس کا رب اس کو لوٹا کر پلٹا کر اس کے بدل میں دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم صدقے کے تعلق سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ بھائی صدقہ دیں گے تو کیا ہوگا، کیسا معاملہ ہوگا، ابھی پیسے 10 ہے، 2 روپے دیے تھے تو 8 ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہا تم کو پلٹا کر دوں، اس دنیا میں تم کو اس کا ریٹرنز ملے، اور آخرت میں یقیناً اس کا بہت بہترین بدلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ خیر رزق دینے والا. تو جس کو مقدار میں ملا وہ بھی اللہ کی طرف، جس کو کم ملا رزق وہ بھی اللہ کی طرف. لیکن اگر تم خرچ کرو گے جو رزق دیا ہے، تو یہاں غلط فہمی بھی ہم نکال دیں کہ ہم مالدار ہوں گے تو ہم کو خرچ کرنا ہے. یہاں کہا جس کو چاہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہے کم دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر فرمائے وَمَا أَنفَقْتُمْ، اور جو تم خرچ کرتے ہو، مطلب زیادہ میں سے بھی جو خرچ کرتے ہو، جب فراوانی ہوتی ہے، تنگی میں بھی جو تم خرچ کرتے ہو، دونوں کا اللہ دے، اللہ پلٹا کر دے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا ہم صدقہ دینے میں پیچھے ذرہ برابر نہ ہٹے، شیطان کے بہکاوے میں ذرہ برابر نہ آئے، چونکہ وہ بہکاتا ہے تمہارا مال کم ہو جائے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. صدقہ دینے کا چوتھا فائدہ دنیا میں جو ہوتا ہے، زندگی میں جو ہوتا ہے ہماری، وہ کیا ہے؟ صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے. اللہ کا غضب، جو غصہ ہوتا ہے ایک انسان کے اوپر اس کے بد اعمالیوں کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. صدقے کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. سمجھ رہا؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، غضبناک روز قیامت نہ ہو، ہمیں آسانی کرے، حساب و کتاب آسانی سے ہو، عذاب ہمیں نہ ملے. تو صدقہ ذریعہ ہے. صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے میں نے شروع میں کہا نا، ہم لوگ کبھی کبھار صدقہ کب دیتے ہیں؟ جب مسئلہ ہو جاتا ہے، پہلے دینا ہے. جیسے ہمارے پاس صدقہ لوگ دیتے نہیں. کب یاد آتی؟ بچے کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، صدقہ دو. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے پہلے سے دیتے رہنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ پہلے سے دینا ہے، مصیبت آنے کے بعد نہیں ہے. مصیبت آنے کے بعد بھی آپ دے سکتے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم پہلے سے دیتے رہے تو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں کو صدقے کے ذریعے ٹال دیتا ہے. یہ مانا. تو ہم کب دیتے ہیں؟ جب مصیبت آگے چلی جاتی ہے. اس کے بعد آپ کب دیں گے؟ اگلی بار جب پھر مصیبت آئے، ہے نا. یہی ہمارا معاملہ ہے. قرآن کب پڑھتے ہمارے پاس لوگ؟ کب پڑھتے؟ کوئی گھر میں مر گیا تھا، اب اگلی بار کب کھلیں گا؟ پھر کبھی کوئی مر جائیں گے، ہے نا. جبکہ یہ زندوں کی کتاب ہے، لیکن مرنے کے بعد کسی کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مر گیا تو جلدی قرآن پڑھو. ٹھیک ہے، خود بھی پڑھتا آدمی ڈر کے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نمازیں شروع ہوگی، قرآن شروع ہو گیا. اب اگلی بار نماز قرآن کب ہوں گا؟ پھر کوئی مرے گا، پھر تھوڑے دن بعد وہی قرآن چھوٹ گیا، نمازیں چھوٹ گئی، پھر انتظار کسی کی موت کا. ویسا مت کریں، پہلے سے ہم خوب صدقہ دیا کریں. اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ بجھا دیتا ہے. آئیے صدقہ دینے کا پانچواں دنیاوی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے. صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے. حدیث صحیح بخاری کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترے، مطلب 2 اترتے ہیں روز. ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ ممسک کو اور بخیل کے مال کو تلف کر دے، ختم کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے. 2 فرشتے روز اترتے ہیں. ایک دعا دیتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے، دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال برباد کر دے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 2 فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کے لیے، دوسرا فرشتہ بد دعا کے لیے. فرشتے اللہ رب العزت کی مقرب مخلوق ہے، یاد رکھ. سمجھ رہے؟ اور یہ نیک ہوتے ہیں، مختلف کاموں پہ اللہ نے ان کو لگا رکھا ہے. اللہ کی حمد و ثنا اور دیگر معاملات جو دنیا کے اللہ کرواتا ہے ان کے ذریعے کرواتا ہے. یہ مخلوق کی دعا کا مستحق ہونا بہت بڑی بات ہے، اور اس مخلوق کی بد دعا کا مستحق ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے، چونکہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے. تو جب یہ دعا بھی دیتے تو اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، اور بد دعا بھی دیتے تو اللہ کے حکم سے ہی دیتے ہیں.
فرشتہ دعا کرتا ہے دینے والے کے لیے ڈیلی، روز صبح ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ انسانیت جب اٹھتی ہے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہ دینے والے کو عطا کر، دوسرا دعا کرتا ہے اللہ جمع کرنے والے کو برباد ہلاک کر. مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فرشتے کی دعا کا مستحق، نہ خرچ کرو بد دعا کا مستحق بنو. آئیے چھٹا فائدہ صدقہ دینے کا، یہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے. ایسا کون سا انسان ہے جو بری موت سے بچنا نہیں چاہتا؟ معجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے کہ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے، یہ ہم دیکھ چکے نقطہ، اور بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے. ہم میں ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو، جب ہم مرے آنکھ بند ہو، دنیا سے روانہ ہو، پوچھو خاتمہ اچھا ہو. تو صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. مطلب وہ موت آتی ہے جو موت خیر کا باعث ہوتی ہے. ہاں دکھنے کے اعتبار سے موت ہو سکتا ہے اچھی اور بری، ہم جو طے کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے وہ الگ ہو، لیکن موت کا اچھا اور برے ہونے سے مراد وہ فرشتے جو لینے آتے ہیں وہ اچھے اور برے آئے. اگر اچھے آ جائے تو آپ کامیاب ہے، چاہے موت کے اعتبار سے دشمن نے اسلام کی دعوت کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچا کر کیسا بھی مارا ہو، لیکن جو فرشتے آئے وہ ویلکم کرتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے آئے، خوشبودار جو ہے کفن لے کر آئے، اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہوئے آئے، بشارتیں دیتے ہوئے اس کو کہے، اس کی روح نکلنا شروع کرتی اور بھاگ. یہ اچھی موت. اور بری موت یہ ہے کہ فرشتے برے برے ناموں سے پکارے، بدبودار کفن لائے اور ایسے مار کے اس کی روح کو تکلیف سے نکالے جیسے ایک زندہ بھیڑ کی کھال پر آپ کانٹے دار چھڑی مارے، جس میں اٹک جاتی ہے پھر کھینچے اس کی چمڑی کے ساتھ نکل جاتی ہے، اس طرح سے. تو یہ اور اچھی کہ تو کبھی کبھار لوگ ظاہر پہ کر لیتے اور پتہ نہیں لوگوں نے کس کس موت کو اچھا اور برا خود ہی بنا لیا جو قرآن و سنت میں نہیں. بولے جنازہ بہت وزنی تھا، بری موت مرا. جنازے کی وزنی اور ہلکا ہونے سے اچھی اور بری موت کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ اب آپ نے جنازہ بنا لیا 1 کنٹل کا، وہ خطرناک مضبوط لوہے کا، پتہ نہیں کہے گا آدمی کا وزن بھی 100 کلو ہے، تو آپ بولیں گے زیادہ وزن ہے. تو نیچرل تو زیادہ اور کم نہیں. بھائی انتقال ہوا تو بارش ہوئی تو بہت نیک تھے، کوئی دلیل نہیں. انتقال ہو گئے تو بادل آ گئے تھے، حالانکہ دوپہر میں دفنانے گئے، کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. خبر آسانی سے کھد گئی تو کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. خبر مشکل سے کھدی تو برا آدمی ہوں گا، کوئی برا آدمی ہونے کی دلیل نہیں ہے. جنازہ جلدی سے اٹھ گیا مطلب نیک تھا، دیر سے اٹھا مشکل سے گیا مطلب برا تھا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اچھی اور بری موت کیا ہے معلوم آپ کو؟ جو فرشتے لینے آئے وہ خوشخبریاں اور بشارت دیتے ہیں. بری موت کیا ہے؟ جو فرشتے آئے گھنونے اور گھٹیا ناموں سے پکارتے ہوئے بدبودار کفن لائے. چونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے صحابہ کو بہت اذیت ناک طور سے شہید کیا گیا، بہت اذیت ناک طور. سمیہ رضی اللہ عنہا کو ہے نا آپ جانتے ہیں ابو جہل نے برچھی ان کی شرمگاہ میں ڈال دی. تو ظاہری طور سے تو، لیکن ہماری جو اچھی اور بری موت کیا ہوتا ہے میں وہ آپ کو ایکسپلین کروں. ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، آپ بولتے رہے پورا کچلے گیا بری موت مرا. نہیں، ضروری نہیں ہے. وہ جب مرا فرشتے کیسے لینے آئے وہ اصل ہے. سمجھے نا؟ چھت گر گئی، حالانکہ کوئی دب کے مرے تو وہ تو ویسے بھی شہید ہے، اس لیے حدیث میں 10 لوگ شہید ہوتے ہیں کم و بیش گنتی اگر کرے تو ہم، اس میں سے ایک ہے دب کر جو مرے، پریس ہو جائے کسی چیز. لیکن ہم لوگ کیا بول رہے ارے وہ تو چورا ہو گیا. یہ نہیں، ایکچولی جب وہ مرا سرکمسٹانسز بھی مانا رکھتے ہیں، لیکن ہر بار آپ اس سے اندازے مت لگانا شروع کر دیجئے. جیسا کہ صحابہ میں سے کچھ کو تو گرم تیل کے اندر ڈال دیا گیا، اصحاب اخدود میں سے ہزاروں کو آنکھ کے علاوہ میں پھینک دیا گیا، جل کے بھن گئے ہوں گے نا. تو کیا بری موت ہے؟ نہیں، فرشتے جب لینے آئے ہوں گے ویلکم کرتے ہوئے آئے. یہ اچھی موت سمجھے آپ؟ تو کوئی آرام سے بستر پہ مرا تو یہ اچھی موت نہیں ہے. نہیں، بہت زیادہ تکلیف مطلب وہ مصیبت میں تھا، ٹکڑے ہو گئے جسم کے، تو بری نہیں ہے. فرشتے جو لینے آئے ویلکم کیسا کیا. تو صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بڑی اہم چیز ہے. خوب صدقات کرے. آئیے 7واں فائدہ صدقے کا ہم دیکھتے ہیں. دوسروں کا صدقہ اگر ہم خوشی سے ادا کریں تو ہمیں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. صدقہ کیسی چیز ہے دیکھیے آپ. دوسروں کا صدقہ اگر آپ خوشی سے ادا کریں گے آپ کو بھی اجر ملے گا اس کا. حدیث کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار خزانچی جو خرچ کرتا ہے، بعض دفعہ یہ فرمایا کہ جو دیتا ہے حکم کے مطابق جو اس کا مالک اس کو بولتا ہے کہ دو اور وہ پورا ادا کرتا ہے تو اس حکم کو پورا کر دیتا ہے تو اس کا دل بھی اس پہ خوش ہوتا ہے جب وہ حکم کو پورا کرتا ہے دیتے وقت.
تو اسے بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک حصہ یا صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک امانت دار خزانچی ہے، اس کا مالک آ کر کہتا ہے فلاں کو صدقہ دے دو، وہ ہنسی اور خوشی کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ جس کو اس کا مالک کہتا ہے، جتنا کہتا ہے اتنا صدقہ کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو بھی صدقہ دینے کا اجر ملتا ہے۔ تو پتہ چلا اگر میں اور آپ کسی کے صدقے کے ذمہ دار ہیں اور اس کو ہنسی اور خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، جیسا جس نے دیا اس نے بولا جہاں دینے کا بولا وہاں دیتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی انشاءاللہ العزیز صدقہ دینے کا اجر ملے گا۔ دیکھیے کتنا آسان۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہوتا، میں خزانچی ہوں، میں ذمہ دار اور امین ہوں، مجھے کو بولا یہ پیسے دیجئے 10,000 روپے اس غریب کو دے دیجئے، میرا دل ہی نہیں اس کو دینے، میں راضی نہیں ہو رہا اس سے، تو مجھے اجر نہیں۔ جب اس کا مالک جس کے لیے دیا گیا جتنا دیا گیا اگر یہ انسان ویسا خوشی کے ساتھ اس تک پہنچا دیتا ہے تو یہ بھی صدقے میں شامل ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، صدقہ کتنی فضیلت والی چیز ہے کہ آپ صرف وہ صدقے کو دینے والے اور آپ کو اتنا اجر مل رہا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے مجھے بتائیے؟ صرف صدقے کو آپ دے رہے ہیں اور آپ کو بھی اتنا اجر مل رہا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صدقہ دینے کا 8واں فائدہ، بغور سنیے، بڑا اہم فائدہ ہے۔ دیا ہوا صدقے کا مال جب تک استعمال میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تب تک صدقہ دینے والا اللہ رب العزت کی امان میں رہتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کب تک؟ جب تک صدقے کا مال کو استعمال کرتا ہے، جس نے صدقہ دیا وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ امان سمجھتے نا، سیکیورٹی کی گارنٹی اس کو بولتے ہیں امان۔ بھائی آپ میرے امان میں مطلب، یا وہ آدمی میرے امان میں مطلب آپ لوگ چھیڑ نہیں سکتے، میں نے امان دے۔ اور عرب کے پاس کیا ہوتا تھا جب جنگ وغیرہ ہوتی تھی یا کسی کو مارنے کا جو ہے کوئی بولتا تھا بھائی اس آدمی کو مار دو، اور دوسرا کو بڑا آدمی کہتا یہ میرے امان میں ہے، مطلب اگر اس کو دھکا لگایا تو مجھے دھکا لگایا، تو پھر وہ چھوڑ دیا جاتا ہے نا۔ طائف کے سفر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنے نہیں دیا جا رہا تھا، آپ نے امان لی، جس نے امان دی پھر اس کی وجہ سے آپ اندر آئے، جس نے امان دی وہ بھی غیر مسلم بہرے، سمجھ رہے آپ؟ امان تو اللہ کی امان جس کو کہیں گے ہم سیکیورٹی گارنٹی۔ آئیے حدیث کے الفاظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی باقی رہتا ہے۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو لباس کپڑا پہناتا ہے، جب تک وہ کپڑا پہنتا ہے اس کا ٹکڑا جب تک اس کی آنکھ پہ لگا رہتا ہے تب تک وہ شخص جس نے صدقہ دیا اللہ کی امان میں ہے۔ اوہو، کہاں کہاں انشورنس کرنے جا رہے ہیں اپنے علی۔ اسلاف کو دیکھا گیا جب وہ کسی کام کے لیے نکلتے تو کچھ صدقات کر دیا، سیفٹی کرتے ہیں نا، سفر کر رہے ہیں، ایئر ٹریول کر رہے ہیں، اب تو بس ٹریول، اب تو ٹرین ٹریول کا بھی ہو گیا ہے نا، 1 روپیہ 2 روپے کا آپ کا انشورنس ہو جاتا ہے، کمپلسری کر دیا گورنمنٹ نے کہ بھائی نکل رہے تو انشورنس کر کے نکلو، کچھ ہو گیا تو فیملی والوں کو کچھ ملتا ہے۔ اللہ کی امان میں صدقہ دینے والا، جب تک صدقہ جس کو دیا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، مثال کپڑے کی دی گئی، جب تک کپڑا جو ہے پہنے گا تب تک حفاظت میں رہے گا، تو آپ کچھ صدقہ کر رہے ہیں، وہ کپڑا جو آپ نے دیا اس آدمی نے کپڑا پہنے، جب تک ایک ٹکڑا بھی یوز میں ہے نا اس کی، آپ امان میں، آپ امان میں۔ آپ کو کہا نہیں اتنا ہونے کے بعد بھی میرے مصیبت آئی، تو پھر ایک مسئلہ تو ہو سکتا انکم حلال ہے نہیں حلال چیک کرو، دوسرا مسئلہ ہو سکتا اللہ آپ کو آزما رہا ہے، اتنے کے بعد بھی آزمائش تو رہی نا۔ انبیاء نے صدقہ کیا نہیں کیا؟ کیا، پھر بھی صحابہ نے نہیں کیا، کیا پھر بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو خوب صدقہ کرے، یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی امان میں ہمیں لے چلنا ہے، جب تک کہ دیکھیے حدیث میں الفاظ کپڑے کے، کپڑا جب تک وہ انسان پہنے گا تب تک اس کو اللہ کی امان، سیکیورٹی، سیفٹی مل جائیں گی۔ سب اٹھائے ہمیں صدقہ کر رکھے۔ آئیے 9 بینیفٹ جو دنیا میں انسان کو ملتا ہے صدقہ دینے کا، صدقہ کرنے والا شیطان کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا معلوم آپ کو؟ صدقہ دینے کا جیسے آپ سوچتے کیا ہوتا، ارے پیسے کم ہو جائیں گے، ارے بچیوں کی شادی کیسا ہوں گا، ارے صدقہ دے دیں گا تو پھر تیرا کیسا ہوں گا، ارے پھر تو ہینڈ سیٹ لائف سٹائل کیسا مینٹین کریں گا، دوسروں کو دیتے جائیں گا، تو پہلے خود کا لائف سٹائل خود کو مینٹین کر، پھر صدقے کا سوچ، جب تیرے پاس کروڑ 2 کروڑ ہو جائیں گے جب صدقے کا سوچ، جب تیری زندگی گزر کے تو ریٹائرمنٹ کی عمر پہ آ جائیں گا، جب سب کچھ تیرے بچے ہو کے حج وج سب کر لیں گا، جب صدقے کا سوچ، ابھی سے کہاں سوچ رہا مولے؟ اور انسان کو ایسی خیال آتا، دیکھیے آپ صدقے کا سوچیے، ارے بچیوں کی شادی نہیں جان دو، رکھو اندر، ابھی ایک آدمی مر رہا ہے آپ کا بھائی اور آپ بچیوں کی شادی، ارے جب ہونا ہوگی اللہ دیں گے نا، ابھی سے یہ پلان عجیب و غریب، اللہ پر توکل کیا ہم نے بھول گئے؟ ارے آج میرے بھائی مستحق، اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کا فلاں ہو گیا، آج دے دو اس کو، کل اللہ ان کا بھی کر دیں گے۔ یار کیا ہے، کیوں ہم سوچ رہے ہیں جو رزق میں لکھا کے لائے ہوں اپنی پیدائش سے پہلے، اس کے لیے ہم کیوں اتنا فکر مند ہیں؟ اس کو صرف کوشش کر کے سنت طریقہ تلاش کرنا ہے مجھے،
وہ میری تلاش کر رہا دیکھا جائے تو میرا رزق ہے نا. تو شیطان ایسی بہکاتا ہے, یہ اس کی بہکاوے. آپ دیکھیے جب میں ہاتھ ڈالے کہ میں 100 روپے صدقہ دیتا ہوں, بولو 100 روپے 20 دے 80 رکھ, تو راستے میں ضرورت پڑ سکتی, فلاں ہو سکتا, یہ ہو سکتا. جب تم بدگمانی کر لیتے ہو, حسن ظن چھوڑ دیتے ہو اللہ کے ساتھ اچھی سوچ, تو پھر وہی سب ہوتا ہے جو سوچ کے ہم نہیں کرتے. سمجھ رہے آپ؟ تو ہمیں اس معاملے میں بڑا محتاط ہونا ہے. تو شیطان کی جبڑے توڑ دیتا ہے انسان. کیسے؟ آئیے سنیں. ابن خزیمہ کی روایت ہے, مسند احمد میں بھی روایت آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب بھی کوئی آدمی مسلمان صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا ہے. جو فالتو باتیں کرتے ہیں, ایسا ہے کہ ایک آدمی آیا اور آپ سے کچھ ہی فالتو بکرا, تو آپ بولے ایسا دیا اس کو, جبڑا ہی توڑ دیا اس کو. مطلب مثال دی جاتی ہے کہ بہت اس کو زوردار میں نے تماچا دیا یا ریپلائی کیا کہ آئندہ منہ نہیں کھولنا, میں جو کر رہا ہوں. تو ایک طرح سے ہوتا ہے. تو یہ بات کہ 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں جب ایک مومن بندہ اس کے لاکھ بہکانے کے بعد بھی اپنا صدقے کا معاملہ جاری اور ساری رکتا نہیں ہوں اس کے بہکانے سے, اس کے ورغلانے سے. اب آج تو حالت ایسی ہو گئی, احتیاط کرنا, فیوچر کے لیے تیاری کرنا بالکل جائز ہے, اس میں اسلام نے منع نہیں. لیکن ہمارے پاس اتنی تیاری ہو رہی فیوچر کی, اتنی تیاری ہو فیوچر کی کہ پریزنٹ پورا برباد ہو جا رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اپن بوڑھے ہو جائیں گے نا جب اپنے کو پیسوں کی ضرورت ہے. ہاں بالکل ہے, کیونکہ کیا ہوتا ہے انسان اس وقت کافی کمزور ہوتا ہے نا. یہ تو ہے, احتیاط کرنا, تیاری کرنا, یہ تو سب ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ پریزنٹ کچھ چاہیے, آپ فیوچر کے لیے اٹھا کے رکھ رہے ہیں. آج ضرورت ہے آپ کو اس پیسے کی, اور آپ بولے فیوچر کے لیے میں اٹھا کے رکھ رہا ہوں. کیسی عجیب سوچ ہے. اچھا آج بھی ہے آپ کے پاس, پھر بھی آپ بولے نہیں اگلا کیا ہوگا اس کے لیے اٹھا کے رکھ دو. میں دیکھو اب زمانہ کیسا جا رہا. اب اپن نے جب پڑھے تو اپنی فیس تھی 10,000 روپے سال کی. اب بچے میرے ہو جائیں گے تو بچوں کی فیس کم از کم ہو جائیں گی 1,00,000 روپے سال کی. تو اب میرے بچے کم از کم 10 سے 15 سال پڑھیں گے, تو 15 سال پڑھیں گے تو ہر سال کی ان کی کتنی لگ رہی, 1,00,000 روپے. تو 15 سال پڑھیں گے تو 15 سے 20 لاکھ تو میرے پاس ابھی جمع ہونا چاہیے. اب اس کی بیوی پریشان بیمار ہے, اس کے رشتہ دار اس سے مانگ رہے ہیں, دنیا میں زلزلے طوفان آندھی, وہاں ضرورت ہے پیسے کی, وہ سب چھوڑ کے بولتا نہیں ابھی آنے والوں کے لیے پہلے سے پلاننگ. اتنی بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں دنیا میں رہتے جنت کی پلاننگ ہم کر رہے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن وہاں کا چھوڑ کر آپ یہاں کے لیے سب کچھ. ٹھیک ہے, 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے جب وہ صدقہ کرتا ہے. تو صدقے سے پیچھے مت ہٹیے, آگے بڑھیے. آئیے 10واں فائدہ جو دنیا کی زندگی میں صدقہ دینے کا, صدقہ دینے والے کو اللہ رب العالمین کا اور زیادہ دینے کا وعدہ ہے. صدقہ دینے سے حساب کے تو کیلکولیٹر کے حساب سے پیسہ کم ہوتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے جو صدقہ دیں گا اللہ تعالیٰ اس کو اور دیں گا. اور آئیے حدیث کے الفاظ کس طرح سے, بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قال اللہ انفق یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد تو خرچ کر, انفق علیک, اور میں تجھ پر خرچ کروں گا. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھے دیے جاؤں گا, تو خرچ کر میں تجھے دیے جاؤں گا, تو خرچ کر میں تجھے دیے. اللہ نے وعدہ کر دیا خرچ کرنے والوں پر کہ میں تجھے دیے جاؤں گا, تو خرچ تو کر. ہم خرچ تو کریں, اللہ ہم پہ خرچ کریں گے, اللہ ہم کو دیا. کیسے میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا, میں نہیں سمجھا سکتا. اللہ نے وعدہ کیا مطلب اس نے دینا ہے, کیسے وہ بہتر جانتا ہے. اللہ کی حکمت نے, اللہ کے طریقے دینے جو ہم سمجھ نہیں سکتے. دو اور سمجھو, مت دو, کبھی سمجھ میں نہیں آنے والا راز کیسا ہوتا ہے. اور جس نے دیا وہ سمجھ رہا ہے, جس نے لینے کی ذہنیت بنا دی اللہ اس کو لینے والا بنا رہا, اور جس نے دینے کی ذہنیت بنا دی اللہ تعالیٰ ان کو دینے والا. ایسے بھی اللہ کے بندے اتنا خرچ کرتے ہیں, آپ کبھی کبھی تعجب کریں گے کہ کیسا خرچ کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ان کے مال و دولت میں رتی برابر کم مل کے بڑھتے سال در سال. تو اور آزما اس کو کیسا اللہ دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آئیے صدقہ دینے کے فائدے میں 11واں فائدہ جو زندگی میں ہوتا ہے یہ, صدقہ دینے والے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے. صدقہ دینے والے سے اللہ محبت کرتا ہے. صدقہ دینے والے کو اللہ پلٹا کر خرچ کرتا ہے. یہاں حدیث میں آ رہا صدقہ دینے والے کو جو ہے اللہ محبت کرتا ہے. ابن حبان کی روایت ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, اس کے راویوں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ سب کر سکتے ہیں, ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل جائے, جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اٹھ جا رہا ہے اوپر, ہوتا ہے نا کبھی, تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کو, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچا, وہ میں نے بس تفصیلات لے لی. معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے. اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان, چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے, اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جمائی کو روکو, اسے